اور اگر آپ صرف تاریخ کا حصہ سمجھ کر آل محمد کو کتاب میں پڑھیں گے یا سنیں گے تو بہت سی باتیں آپ کے سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور پھر بار بار سوالات پیدا ہوتے رہیں گے اور سب ایک دوسرے سے سوال ہی کرتے رہیں گے اور زندگی گزر جائے گی سوال کرتے کرتے۔ اور یہ بھی سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ حسین تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ جو لوگ حسین کو مسلمانوں کی تاریخ میں یا اسلام کی تاریخ میں تلاش کرتے ہیں وہ بھٹک رہے ہیں، اس لیے کہ حسین تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ جملے یاد رکھا کیجئے، اور ایسے جملے اگر یاد رہ جائیں تو اس سے آپ بہت سی باتیں عکس کر سکتے ہیں اور بہت سے سوالوں کے جواب خود آپ کا دل و دماغ دے سکتا ہے کہ حسین تاریخ کا حصہ نہیں ہے بلکہ حسین تاریخ گر ہے۔ یہ بات کسی دنیا کے انسان کو نصیب نہیں، یعنی حسین اپنی تاریخ خود بناتے ہیں۔ کسی انسان نے اپنی تاریخ نہیں بنائی بلکہ ہر بادشاہ، ہر حاکم تاریخ کا حصہ بن کے رہ گیا اور تاریخ میں ہی اس کو بتایا، سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن حسین تاریخ بناتے ہیں۔ اور تاریخ حسین جو بناتے ہیں اس میں یہ ایک خصوصیت ہے جو کسی کو نصیب نہیں، کہ جو چیز کوئی اہمیت کائنات کے اس عجب خانے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور قابل ذکر نہیں ہوتی، لیکن وہی چیز اگر حسین سے وابستہ ہو جائے تو اس کی اپنی ایک تاریخ بن جائے۔ یہ سارے جملے بہت قیمتی ہیں اور یہ آپ کے لیے ظاہر کے تحفہ ہوتے ہیں کہ جو چیز کبھی قابل ذکر نہ تھی اور اس نے اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کیا تو اس کی اپنی ایک تاریخ بن گئی۔ حسین سے پہلے خاک تھی، ایک کم ترین شے تھی، لیکن جب مٹی نے اپنے آپ کو حسین سے وابستہ کیا تو زمین معلّہ بنی، خاک خاک شفا۔ بہت سے دریا بہتے تھے، دنیا میں دریا بہتے تھے اور کسی نہ کسی شہر اور ملک کا حصہ تھے، لیکن جب فرات حسین سے وابستہ ہوئی تو کردار بن گئی، اشعار اور قصیدوں کا حصہ بن گئی، نوحوں کا حصہ بن گئی۔ دیکھیے جانور بہت تھے، گھوڑا پہلے بھی مقبول تھا، انبیاء کے پاس گھوڑے تھے لیکن کوئی گھوڑا تاریخ نہیں بن سکا۔ حسین کا گھوڑا ذوالجناح تاریخ بن گیا۔ پرچم بہت قلوں پہ لہراتے تھے، علم سارے لشکروں کے پاس تھے، لیکن علم ایک تاریخ بن گیا جب وہ عباس کا علم۔ دیکھیے حسن پروردگار عطا کرتا ہے اور حسن اس کا پسندیدہ موضوع ہے، اس لیے کہ وہ کہہ چکا کہ میں خود حسین ہوں، میں خود خوبصورت ہوں اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن کس نے دیکھا تھا حسن حقیقی؟ کہاں تھا حسن حقیقی؟ بہت چرچے تھے، یوسف بہت خوبصورت ہیں، بڑے چرچے تھے، موسیٰ بہت خوبصورت ہیں۔ قرآن نے کہا کہ
کہ عیسیٰ بہت وجیح تھے، لیکن نہ کوئی حسن موسیٰ دیکھ سکا، نہ حسن یوسف دیکھ سکا، نہ حسن عیسیٰ دیکھ سکا۔ جب حسن اس نے ادا کیا حسین کے گھرانے کو، تو حسن اپنی تاریخ بن کر علی اکبر بن گیا۔ تو تاریخ بنتی چلی گئی، جو چیز حسین سے وابستہ ہوتی چلی گئی۔ تو اب شاید آپ اس کو مبالغہ سمجھیں، توحید آدم سے عیسیٰ تک ہر نبی کے ساتھ تھی، اور سب کو یہ حکم تھا کہ توحید منواؤ، توحید سنواؤ۔ لیکن ازل سے طے کیا تھا پروردگار نے کہ میری ربوبیت کے لیے یہ لفظ بنے گا توحید، تو اس نے اسی وقت طے کیا تھا۔ یہ لفظ اپنے لیے اس وقت پسند کیا جب پنجتن کو خلق کیا، اس لیے کہ توحید میں 5 حرف رکھے، اور پھر جب توحید کو وابستہ کیا آل محمد سے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ توحید کیا ہے۔ اور اپنی طرف سے نہیں کہتا میں، بلکہ یہ حدیث بہت مشہور ہے رسول اللہ کی، جو آپ نے اپنی زوجہ ام المومنین کو سنائی ہے، اور فرمایا کہ جب اللہ نے طے کیا، فرماتے ہیں رسول خدا کہ جب اللہ نے طے کیا کہ زمین پر توحید کا پرچم نصب کیا جائے، تو اس وقت اللہ نے جبریل کو توحید کا پرچم دیا، اور جبریل نے آ کر بنی ہاشم کے صحن میں توحید کا پرچم ڈال دیا۔ بنی ہاشم کے صحن میں جبریل نے آ کر توحید کا پرچم ڈال دیا۔ کافی کی حدیث یہاں پر ختم ہو جاتی، لیکن آگے فرمایا کہ جیسے ہی بنی ہاشم میں جبریل نے توحید کا پرچم گاڑا، شیطان نے اپنا پرچم بنی امیہ کے صحن میں گاڑا۔ حدیث رسول ہے تو پرچم 2 ہیں، سر اٹھا کے دیکھنا ہے کس کے سائے میں ہے۔ پرچم 2 ہیں، قرآن میں شجرے بھی 2 ہیں، ایک شجرے طیبہ ہے، ایک شجرے خبیثہ ہے۔ ایسا تو کہیں ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہو اور دشمن کو کہیں چھوڑ دیا ہو۔ وہ جہاں بھی ذکر کرتا ہے، اس کے ذکر میں یہ ضروری ہے کہ یہ پہلو بھی انسانوں کو بتا دیا جائے، دکھا دیا جائے، اس لیے کہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اور کوئی یہ سمجھے کہ صراط مستقیم پر ہم چلتے چلے جائیں گے اور گزرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ جب اللہ نے اعلان کیا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور جب جھگڑا شروع ہوا ملائے اعلیٰ میں آدم کی خلافت پر، جب جھگڑا شروع ہوا تو بڑھ بڑھ کر ابلیس نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور وہ بولتا چلا گیا، اور اللہ مختصر سا جواب دیتا چلا گیا۔ طویل جواب نہیں دیے، بس مختصر جب وہ بہت بول رہا تھا پڑھ پڑھ کے، یہاں سے مختصر جواب مل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کی عقل کا پھیر تھا، اس کے نفس کا پھیر تھا، وہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ جوابات کیا آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہا تھا میں حملے کر رہا ہوں بڑھ بڑھ کر توحید پر۔ کل تک جو عاشق توحید تھا، آج وہ حملہ آور تھا توحید پر، وہ توحید پر حملہ آور تھا۔ جو عاشق الہی تھا اب وہ دشمن تھا، صرف اس بات پر کہ کچھ ملا نہیں،
کو اس لیے مان رہا ہے کچھ مل جائے تو اس کی توحید کیا ہے؟ کیا توحید ہے؟ لالچ کی عبادت چاہیے اس کو، نہ لالچ میں عقیدہ توحید چاہیے۔ تو اس وقت اس نے کہا میں جان رہا ہوں کہ اس کے ذریعے تو صراط مستقیم قائم کرے گا۔ تو اس نے جو کچھ کہا اللہ نے قرآن میں کم سے کم 5 سوروں میں محفوظ کر دیا، سورہ طٰہٰ میں، سورہ آراف میں، سورہ بقرہ میں، سورہ فجر میں، کئی جگہ اس بات کو دہرایا ہے اللہ نے وحی میں کہ شیطان نے یہ کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا کہ ہم اس تیری صراط مستقیم پر جا کر بیٹھیں گے، ہم وہاں جم کے بیٹھ جائیں گے صراط مستقیم پر، اور ہر آنے والے کو بہکائیں گے صراط مستقیم پر، آگے نہیں جانے دیں گے۔ تو جب اس نے کہا ہے تو صراط مستقیم پر وہ بیٹھا ہے۔ اب آپ کہتے رہیے اہدنا الصراط المستقیم۔ جب اس نے دعویٰ کیا، اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، تو آپ اتنا آسان سمجھ رہے ہیں کہ 5 وقت کی نماز میں ہم اعلان کر دیں صراط مستقیم پر ہم ہیں، یا صراط مستقیم پر جا رہے ہیں، یا صراط مستقیم دکھا دے، کچھ بھی کہیے، بات صراط مستقیم کی ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا وہ بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ اس سے بچ کے نکل جائیں گے؟ وہ تو گھیرنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ تو آ کے بیٹھا ہے صراط مستقیم پر۔ اس لیے اللہ نے اعلان کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے میرے سید و سردار، آپ مرسل ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جیسے ہم صراط مستقیم پر ویسے رسول صراط مستقیم نہیں، یہاں مطلب یہ کہ آپ کو صراط مستقیم پر بٹھا دیا اس لیے کہ وہ بیٹھ۔ تو صراط مستقیم پر صراط مستقیم پر دونوں نمائندے بیٹھے ہیں، آپ راستہ صاف سمجھ رہے ہیں کہ سڑک کھلی ہوئی ہے ہم نکل جائیں گے؟ نہیں۔ تو اب یہاں پر ضروری یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صرف نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکات دے کر، حج کر کے، خمس کر کے آپ صراط مستقیم پر قائم نہیں ہیں۔ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ توحید کی معرفت کو سمجھنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے کہ صراط مستقیم پر کیسے جانا ہے دشمن سے بچ کر، آپ کے لیے ضروری ہے کہ 2 شکلیں پہچان لیجیے، ایک محمد کی شکل ہے، ایک ابلیس کی شکل ہے۔ وہاں کہیں گڑبڑا نہ جائیے گا، وہ تو آواز دے گا، آپ سمجھیں کہ اللہ کا نمائندہ پکار رہا ہے، جب اس کے پاس جائیں گے تو وہ صراط مستقیم سے ٹیڑھا راستہ لے جائے گا۔ تو پھر کیا کریں؟ اللہ نے کہا دیکھو پہچان لو، صراط مستقیم پر 2 شکلیں نظر آئیں گی۔ کبھی کبھی نگاہوں کو دھوکا ہوتا ہے، بدصورت لوگ بھی اچھے لگنے لگتے ہیں، بہت سی آنکھوں میں پھیر ہو جاتا ہے، بہت سی آنکھیں پرکھ کر صرف اچھی ہی اچھی چیز پسند کرتی ہیں، اچھے مناظر، اچھی صورت۔ لیکن اگر کوئی بدصورتی کو پسند کر رہا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں بہت بدذوق ہے، لیکن آپ اس سے اس کی عادت نہیں چھڑا سکتے، اس کی آنکھ نے پسند کر لیا اور پسند کر لیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سی اکثریت بدصورتی کو پسند کرتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے چہرے کو مست کر دیا، اس لیے اس کا نام ابلیس رکھا کہ پہلے شاید بہتر شکل تھی، جب تو اللہ نے کہا ہم نے اس کی شکل بگاڑ دی، بھیانک کر دی۔ تو انہی آیات پر اور ایک انجیل اور قرآن کی آیات پہ شیطان کی تصویر بنانے والوں نے آیات کی روشنی میں بنایا،
اور جو کچھ لکھا گیا ہے تاریخ میں اسی طرح تصویر شیطان کی بنتی ہے. سر پہ 2 سینگ ہیں, آگے کے 2 دانت باہر نکلے ہوئے ہیں, یعنی مست ہو گیا, گویا حیوانی شکل میں اس کو بنا دیا. اس لیے اس کا نام ابلیس ہے. ابلیس کہتے ہیں مست شدہ چہرے کو. شیطان کے معنی ہے اللہ سے منہ پھیر کر جانا, شیطان کے معنی. اور ابلیس کے معنی جس کے چہرے کو بگاڑ دیا گیا. تو ایک طرف اتنا حسن عطا دیا کہ جب سرکار سے پوچھا گیا یوسف بھی خوبصورت تھے اور آپ بھی خوبصورت ہیں, دونوں کے حسن میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا وہ سبیح تھے, میں ملک ہوں. ان میں سباہت تھی, مجھ میں ملاحت ہے. لیکن اللہ نے مجھے ملاحت کے ساتھ سباہت بھی عطا کر دی. سباہت صرف گورا رنگ, ملاحت یعنی رنگ صاف ہو لیکن اس میں ہلکا سا نمک ہو. یہ حسن کی سب سے بڑی معیاری خوبصورتی ہے جو سب کو عطا نہیں ہوئی, سرکار دو عالم کو عطا ہوئی. کہاں وہ حقیقی تصویر کو انسانوں کو دے دیتا. کچھ دن کے لیے اپنی اس توحید کی تصویر کو زمین پر بھیج دیا. چین نہ آیا تو ایک رات بلا لیا جبریل کو بھیج. اب ضروری تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی دین کی تصویر ہوتی ہے, کسی مقام کی, کسی جگہ کی, کسی شخصیت کی, اور لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس بھی ہو, تو آپ کہتے ہیں کہ تصویر ہم نہیں دیں گے تم کو, تصویر ضائع ہو جائے گی, تم کو کیوں دیں, ہم مالک ہیں, تمہارے ہاتھ میں کیوں, ہم اس کا نگیٹو بنوا کر دوسری تصویر بنا دیں گے. تو لوگ تصویر کی نقل اپنے پاس لے کر رکھتے ہیں, تبھی تو تصویر عام ہوتی ہے. لیکن کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اصل کہاں ہے, کس میوزیم میں ہے, کس شخصیت کے پاس ہے, تو اس نے اپنے پاس محمد کی تصویر کو رکھا اور پھر اس نے پے در پے 12 تصویریں بنائیں. اور کوئی صاحب کہیں گے دیکھیے تصویر بنانا اور تصویر کی باتیں کرنا تو شریعت میں حرام ہے. میں شریعت پہ تقریر نہیں کر رہا ہوں, میں توحید پہ تقریر کر رہا ہوں. شریعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, توحید اصول دین میں تو اصول دین پہ ہوں, ابھی فروع دین میں گیا تھا. تو جہاں اصول دین ہو وہاں شریعت کو نہ لائیے کہ تصویر کا ذکر کیوں کیا. نہیں, قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی شروع میں ہی جیسے سورہ شروع ہوتا ہے تو اللہ کہتا المصور, میں ہوں تصویر بنانے والا. اللہ کے ناموں میں ہے تصویر بنانے والا. آپ کہہ رہے تصویر حرام ہے تو اس میں نام کیوں رکھا؟ میں مصور ہوں. پروردگار تو نے اپنا نام مصور کیوں رکھا؟ مصور کیوں رکھا؟ تو وہ توحید کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مظاہر توحید انسانوں کے سمجھ میں آئیں. اپنے آپ کو مصور کہہ کر دعوت فکر دے رہا ہے کہ دنیا کے مصور تصویر کیسے بناتے ہیں, کیسے بناتے ہیں آپ بتائیے. کسی آرٹسٹ کو آپ نے تصویر بناتے دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا, ضرور دیکھا ہوگا. نہیں دیکھا ہوگا تو پتا ہوگا کہ ایک مصور کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو تصویر نہیں بنائی جا سکتی. تو وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ چیز کینوس ہے, یعنی کوئی لکڑی یا گٹا ہو کینوس جس پر وہ بنائے گا. جس چیز پہ تصویر بنائے گا وہ سالڈ ہو اور وہ سیال نہ ہو, گیلی نہ ہو, خشک ہو اور جامد ہو, اسی پہ تصویر بنے گی. پھر اس کے لیے دوسری چیز چاہیے, برش یا قلم.
تیسری چیز اس کو روشنائی یا رنگ چاہیے. 3 چیزیں ہو گئی نا. جس پہ تصویر بنے گی، جس چیز سے تصویر بنائی جائے گی، اس قلم یا برش کے لیے رنگ چاہیے یا انک چاہیے. اب چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز روشنی چاہیے. اندھیرے میں تصویر نہیں بنتی. تو 4 چیزیں لازمی ہیں آرٹسٹ کے لیے. جس چیز پہ تصویر بنے، جس چیز سے تصویر بنائی جائے، بنانے کے لیے روشنائی یا رنگ ہو. 3 چیزیں. چوتھی چیز روشنی ہو. اندھیرے میں تصویر نہیں بنتی. وہ کہہ رہا المصور، میں ماں کے پیٹ میں تصویر بناتا ہوں اندھیرے میں. دنیا بناتی ہے جامد چیز پر، میں قطرہ آب پہ تصویر بناتا ہوں. دنیا بناتی ہے قلم سے، میں بغیر برش کے، بغیر روشنائی. اس لیے میں ہوں مصور. لیکن مادی تصویر تو ماں کے شکم میں بنا رہا ہے، لیکن روحانی تصویریں عرش پہ بنا رہا ہے. وہاں نہ قطرہ آب چاہیے، نہ کینوس چاہیے، نہ برش چاہیے، نہ قلم چاہیے، نہ روشنی چاہیے. وہاں تو نور ہی نور ہے. اور تصویر اسے بنانا نہیں پڑی. جب سے وہ ہے تصویر محمد ہے. اور اتنا پیار ہے کہ جدا نہیں کرتا. نہ ہوتی دین کو ضرورت تو زمین پہ محمد کیوں آتے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ بھیجنا تو چاہتا تھا محمد کو. اتنا انتظار کیوں کروایا؟ اس لیے انتظار کروایا کہ ایک شجرہ پاکیزہ بنتا چلا جائے. ہم کو ایک ایسی زنجیر چاہیے کہ زنجیر کی ایک کڑی محمد کو بنائیں. جب ایک پاکیزہ گھر ابراہیم سے شروع ہو گیا، عدنان سے شروع ہو گیا، لوئی اور غالب اور قصی اور کلاب ہوتا ہوا عبد مناف اور ہاشم اور عبد المطلب، اور جب عبداللہ تک آ گیا اور آمنہ تک آ گیا تو اس نے کہا ہاں اب بھیجیں گے ہم ایک پاکیزہ گھرانے میں، پاکیزہ گھرانے میں. لیکن اس کی نقل اپنے پاس رکھی. تصویر یہاں بھیجی تو وہاں 13 تصویریں اپنے پاس رکھی. پھر ایک ایک کر کے بھیجتا رہا. ادھر سے ایک آتی تھی تو ادھر سے ایک پھر واپس جاتی تھی. 14 تصویروں کی گیلری اس کے گھر میں بنی ہوئی تھی. جملے نہیں پکڑیے گا، بات سمجھانے کے لیے بہت کچھ کہنا پڑتا ہے. وہ تصویریں توحید کا مظہر تھی. اسی سے کائنات میں توحید پھیل گئی. اس نے خوبصورت اس لیے بنایا کہ توحید تم بغیر دیکھے مانو گے تو تصور میں حسن رہے، تصور میں حسن رہے تاکہ رغبت ہو جائے. حسن حقیقی میں ہوں، حسن حقیقی میں ہوں. اور حسن اس وقت اپنے آپ کو منواتا ہے جب کوئی عشق کرنے والا ہو. حسن چہرے کا نقاب نہیں ہٹاتا جب تک عاشق سامنے نہ ہو. جب اس نے دیکھ لیا کہ پردہ ہٹے اس لیے کہ عاشق ہے تو اس نے پردہ ہٹایا. پھر کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اب حسن بے نقاب ہوا. اب تڑپ تو دونوں طرف سے ہے. حسن و عشق کا چرچا ہوا، تڑپ دونوں طرف سے. لیکن بھائی ہم ہٹا رہے ہیں چہرے سے نقاب. یہ تو ہمارا اپنا ہے کہ تم ایسا عشق کر سکو گے. اس لیے کہ عشق کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے
کہ عشق کو دکھا دیا جائے حسن اور پھر پردہ پڑ جائے، جب پھر پردہ ڈھانپ دیا جائے تو تڑپ پیدا ہو عشق میں اور تڑپ کر وہ پکارے پھر دکھا، پھر دکھا۔ لیکن پھر دکھا کے لیے ضروری ہے کہ دیکھا جائے گا آنکھ میں آنسو ہے کہ نہیں، دل میں درد اٹھا کہ نہیں، اس میں تڑپ پیدا ہوئی کہ نہیں۔ اگر عشق ہے تو اس کی تڑپ آنسوؤں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے آنکھوں کو تلاش کیا، آنکھیں کہاں ہیں؟ آنکھیں کہاں؟ آنکھیں اپنی مخلوق کو عطا کی تاکہ آنکھوں میں، آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ اللہ کو دیکھو، سمجھ لیجئے اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، تم محمد کی آنکھ سے دیکھو گے، 14 کی آنکھ سے دیکھنا پڑے گا۔ ان کی آنکھوں پہ تمہاری نظر رہے تو ہم نظر آئیں گے، ورنہ تم ڈائریکٹ دیکھنا چاہو گے کبھی ہم نظر نہیں آئیں۔ ہم موسیٰ کو نہیں نظر آئے، توحید کو سمجھ لیجئے، اسی طرح توحید سمجھ میں آئے گی کہ ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی ہمیں کوشش کرنا، لیکن ان کی آنکھوں کو دیکھتے رہنا، تمہیں عشق کرنا پڑے گا ان کی آنکھوں سے۔ جب تم ان کی آنکھوں سے عشق کرو گے تو ہم نے تمہیں آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ دیکھا کرو، آنکھیں دی ہیں تاکہ دل کی تڑپ آنکھوں سے پتہ چلے۔ ہم آنسو دیکھنا چاہتے ہیں آنکھ میں کہ عشق ہے کہ نہیں ہے، آنسو دلیل ہے عشق الہی کے لیے، عشق حقیقی آنسو بتاتے ہیں۔ اب کون روتا جب رونا بدعت ہو گیا تو عشق کیسا؟ اب کیسا؟ لیکن کہاں پر توحید کے سفر کو کٹ کر لیا یہ کہہ کر رونا نہیں بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور وہاں اللہ کو یہ اصرار، نور رو تاکہ تمہارا نام نو پڑے، یعقوب تم روتے رہو، ابراہیم تم روتے رہو، زکریا تم روتے رہو، یحییٰ تم روتے رہو، عیسیٰ تم روتے رہو، دانیال تم روتے رہو، شعیب تم روتے رہو۔ ارے کوئی ایسا بھی نبی اور وسیع جو تا حیات رویا نہ ہو تاکہ آنسو سے پتہ چلے کس نبی کو کتنا عشق ہے حسن سے۔ یہ آنسو نہیں ہے یعقوب و یوسف کے، کہاں سمجھ رہے ہیں آپ بھائی میرے؟ دل کی تڑپ آنکھوں میں آنسو لاتی ہے، تڑپ کے لیے درد چاہیے، جب تک درد اٹھے گا نہیں جب تک کوئی دردناک واقعہ نہ ہوگا۔ اب سمجھے کہ یعقوب و یوسف پہ جدائی کیوں ہو، اب سمجھے کہ اسماعیل کو پتھر پہ لٹا کے گلے پہ خنجر کیوں رکھا جائے، اب سمجھے کہ موسیٰ ماں سے کیوں جدا ہو جائیں، اب سمجھے کہ عیسیٰ کو پالنے میں مریم کو دقتیں کیوں ہو، اب سمجھے کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کا دے کر درد بھر دیا تاکہ مریم پہ تان کیا جائے کہ یہ بچہ کہاں سے لائیں، تاکہ دردناک منظر سامنے آئے، ماں پریشان ہو جائے۔ جب ماں پریشان ہو تو مصائب آ جائیں، چاروں طرف سے مصائب نے انبیاء اور انبیاء کے گھرانے کو گھیرا،